اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلو بیان کو سنتے ہیں۔ مدینے میں ایک مائی رہتی ہے، اماں اس مائی کی اس لڑکی کی مکے پاک میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری، اپنی بیٹی سے ملنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اکڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھولا۔ بوڑھی ماں جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئی تو بیٹی نے یہ سوال کیا کہ اماں آپ نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئی ہو یا ایمان لے کر کے نہیں آئی ہو؟ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹی اس بات کو چھوڑ، میرا دل چاہتا ہے تجھ سے ملنے کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے۔ تو اس بیٹی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور آپ ماں سے یہ کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں کہ میری کافرہ ماں ملنے کے لیے آئی ہے کہ اسے اندر بلاؤں کہ نہیں بلاؤں۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کا عشق اور آپ پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حضور کے بغیر اپنی ماں کو اندر نہیں آنے دیا۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اجازت لے لی ملنے کی، تو اب جب ماں نے یہ سوال کیا کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری امداد کر، میری مدد کر، تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھی کہ اپنی کافرہ ماں کی میں مدد کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔
یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے۔ کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں، قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور یہ عورتوں کا حال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع تھی۔ اور آج کل ہمارے ماحول میں نہ قرآن کریم پڑھنے کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ آخرت کی پرواہ ہے، نہ موت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے۔ اس لیے ایسے واقعات سن کر کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا، 1000 دینار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے۔ مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بیٹی مسلمان بن گئی، حضور کے گھر میں پہنچ گئی۔ ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں، اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے۔ یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے۔ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دیا۔ یہ بوری اور پشن کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ اگر سردی ہوتی تھی تو آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف جان نہیں کیا، سارے جان کا سردار ہے،
اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے، ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر، اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی۔ تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا، بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا، ہاں 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 ہاں، نہیں 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 نہیں، نہ۔ ابو سفیان رک گیا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ نہ بیٹھنا ابا جی، کہ بہت اچھا۔ آئی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا بستر اٹھایا اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی، میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں، اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا۔ مکے کا آخر سردار تھا، ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا، بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ ہو گئی ہو، ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اپنا میں سب کچھ اپنا میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں، بے ادب نہیں، بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے، ابا کافر مشرک پلیت ہے، میں نبی پاک کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی۔ بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جہاں جبریل آتا ہے، میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں؟ میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آ کر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے جو اس وقت تک ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، اس بستر پر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوک دیا اور منع کر دیا، اور کہا کہ ابا جان میں نے اس گھر میں آ کر کے ادب سیکھ لیا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور میرے والد کافر اور مشرک ہیں، اور کافر اور مشرک کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیں۔ اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ، غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی، ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی۔ یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے، فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی 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 لوگ ہزاروں سال کریں گے، آواز آئے گی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گی۔ عرض کرنے کا میرا مقصد کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے۔ بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے، کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے، غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے میں بھی، جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی، پیدائش میں بھی، مرنے میں بھی، جینے میں، ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا
जबकि लोगों ने मेरी सुन्नत को मिटा दिया हो। फलहु अजरु मिअत शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं मैं वादा करता हूँ अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इन वाक़यात को बताने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और आपका इत्तिबा हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाना चाहिए। मुर्दे को दफन करने का तरीक़ा, मुर्दे को कब्र में लिटाने का तरीक़ा, कफन देने का तरीक़ा, मुर्दे को गुस्ल देने का तरीक़ा, यानी हर चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करके गए। इसलिए हर काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार करना चाहिए। हमें नबी की सुन्नत को जिंदा करें, अपने बच्चों को बताएं, तरीका सिखाएं, अपने घर के माहौल में। जैसे आजकल हम लोग शर्माते हैं ना कि अगर फर्श ना धोया गया तो आने जाने वाली क्या कहेंगी, अगर घर की सफाई ना हुई, लिबास की सफाई ना हुई, चेहरे मुंह की सफाई ना हुई, कोई औरत आ गई तो क्या कहेगी। बस यूं सोच लिया करो क़यामत के दिन जब शफाअत के लिए आका के दरबार में जाएंगे, ये गुनाह लेकर जाएंगे तो हुजूर हमें क्या फरमाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों, ये बयान आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।